الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. محترم حاضرین، اہل سنت والجماعت کے تربیتی اصولوں میں سے ایک اصل جو قرآن و حدیث سے براہ راست ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہے، یعنی اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا یہ اعتقاد ہے کہ زمین میں اقتدار اور حکومت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور علم نافع اور عمل صالح پر کے اصولوں پر جو لوگ کاربند ہوتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، یعنی خلافت اور حکومت عطا کرتا ہے. یہ اصول اچھی طرح ذہن میں رکھیں. پہلا جملہ ہے کہ اقتدار اور حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دوسرا جملہ ہے کہ علم نافع اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ان دو صفات سے متصف ہوں، علم نافع اور ایمان، ان کو عمل صالح اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت سے نوازتا ہے. اس ضمن میں پہلی ذیلی سرخی یا عنوان قائم کیا، زمین میں اقتدار و حکومت ایک وسیلہ ہے نہ کہ غایت اور مقصد. آج کے عالم اسلام میں بعض تحریکوں کی روشنی میں، تحریکیں جس کو اپنا نصب العین قرار دیتی ہے، وہ اسلامی حکومت کو قائم کرنا، جسے وہ اقامت دین کی تعبیر سے بیان کرتے ہیں کہ اقامت دین کرنا ہے اور اس کے لیے حکومت چاہیے، اور حکومت کو قائم کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق چاہیے. چنانچہ اتحاد و اتفاق کے نام پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کی بدعت و خرافات کو نظر انداز کیا جائے، یعنی عقیدے کی حیثیت ختم کر دی گئی. دوسرے نمبر پر جو عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان کو ان کے دانشوروں نے، فکر کے بانیوں نے یہ اس طرح سے بیان کیا کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نماز اور دوسری عبادات کو انہوں نے حکومت کے قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ یہ ایک فوجی ٹریننگ کی طرح ہے، اور اس کا مقصود حکومت کا اقامت دین یا حکومت کا قیام ہے. اس غلط تشریح نے پورے دین کی ترجیحات کو اور اس کے اصولوں کو الٹ پلٹ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا گروہ جو اس فکر سے متفق ہوتا گیا، وجود میں آ گیا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی بنیادوں کو نظر انداز کیا اور یورپ اور امریکہ سے کشید کی ہوئی حکومتی فکر اور خیال کو دین اسلام کے نام پر اس طرح اختیار کر لیا کہ ان کی روش اور طریقہ کار نے اسلام کو ہر جگہ بدنام کیا، نقصان پہنچایا، داخلی سطحوں پر بھی اور خارجی سطحوں پر بھی. اتحاد و اتفاق کا نام لینے والے جو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ حکومت کے قیام کے نام پر ان کے یہاں عقیدہ اور توحید بھی غیر اہم بن جاتا ہے، جس کے بغیر دین بچتا ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کے یہاں سیاسی امور اور حکومتی سطح کے وہ امور جن کو فروعی کہیں گے شریعت کے بنیادوں کے مقابلے میں، اس کو انہوں نے اصل بنا لیا. اور یہ جو آج ظاہرہ ہم کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ جذباتی، جوشیلا، حکومت کے قائم کرنے والا، خفیہ بیعت کرنے والا، تحریکی انداز اختیار کرنے والا، یہود اور باطنیہ کی طرح سریت اور چوری چھپے بیعت لے کر اس طرح کے گروہ بناتے ہیں کہ ہم یہ کارروائیاں کریں گے. سریت کے ذریعے سے وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مجرمین کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، اور پھر پکڑ دھکڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. آج کی پوری دنیا اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ حکومت اور اقتدار اصل مقصود نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، غایت نہیں ہے. یہ ذریعہ ہے مقصد اور غایت کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے حاصل کرنے کا، یعنی اگر شریعت میں کوئی غایت بھی ہے، مقصد ذریعہ بھی ہے، تو اس کے حاصل کرنے کا مکلف، مثال کے طور پر مکلف نہیں بناتا. جیسے زکوٰۃ فرض ہے نا، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے غریبوں کو بھی اتنا امیر بننا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیں اور آج سے وہ محنت شروع کر دیں کہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں؟ اگر ایک غریب آدمی غریب ہی رہا، روزانہ محنت مشقت کرتا ہے، جائز طریقے سے رزق حلال قائم حاصل کرتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مکلف نہیں بن پاتا، زندگی گزر گئی، تو کیا آپ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مجرم ہے، اس نے ایک فریضہ انجام ہی نہیں دیا؟ وہ اس کا سیدھا سا ظاہر سا مفہوم اور واضح چیز ہے کہ وہ اس کا مکلف ہوا ہی نہیں جب اس کے پاس نصاب زکوٰۃ نہیں ہوا. ایسا ہی معاملہ حکومت کا اور دوسرے ان امور کا ہے جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. اب اگر ہم اس طرح سے غور کریں تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کیا کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے جو دعوت کے ہی لیے آئے، اقامت دین کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث کیا؟ سورہ شورى کی مشہور آیت ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. انبیاء، اولو العزم انبیاء کا رسولوں کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہا کہ ہم نے اس کی وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور نوح کو آپ سے پہلے، اور آپ کو بھی یہ وصیت کی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اب نبیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین قائم کرو، لیکن اب سوچئے کہ نبیوں میں سے کس نبی نے، کسی ایک یا دو نبی کی بھی مثال بتائیے جنہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے آغاز میں، ابتدا میں یا درمیان میں یہ نعرہ لگایا ہو کہ ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت، اقتدار کا حصول کر کے اقامت دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اقامت دین کا کیا یہ مطلب ہے؟ اٹھائیے مفسرین سلف صالحین کی تفسیریں، آپ کو اقامت دین میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ ٹارگٹ یہ کریں کہ حکومت اقتدار قائم ہو. اقامت دین یہ ہے کہ آپ دین توحید، دین کی بنیادوں کو لوگوں میں پھیلائیں اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے دعوت اور یہ ہے تبلیغ. یہ میں نے ایک سادے سے جملے میں بیان کی، ساری تفصیلات اس میں آ گئی. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جو منہج تھا وہی منہج حق ہے. دعوت کا مؤثر اور مفید طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کا منظور کیا ہوا اور پسندیدہ طریقہ ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ حکومت قائم کیجئے پھر اسلام نافذ کیجئے. آگے یہ عنوان اور اس کی تفصیل پر مختصر سی بحث ہے، آپ بہت ہی غور سے سنیے. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح، قرآن کی آیت ہے یہ، سورہ نور کی آیت نمبر 55، حفظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے. اللہ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ زمین میں خلافت دے گا، اور آگے کئی وعدے ہیں، 2-3 وعدے. کن کے لیے یہ وعدہ ہے؟ جو ایمان والے ہیں تم میں سے اور عمل صالح والے ہیں. ایمان اور عمل صالح، پورا دین سمٹا ہے اس میں. ایمان کے اندر صحیح علم اور ہدایت بھی شامل ہے. جب آپ کو دین کا صحیح علم نہیں ہوگا، صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہوگا، تو آپ اس کو اختیار ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا ایمان درست ہو، صحیح ہو، اس کے لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. تو تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ نے کہا، اور عمل صالح کیا جنہوں نے، تو ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں ان کو قوت و اقتدار دے گا، خلافت سے نوازے گا، جانشین بنائے گا. لفظی ترجمہ کر لیں خلافت کا کہ جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی. یہ آیت مسلمانوں پر جس وقت نازل ہو رہی ہے اس وقت کیا حالات تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جو قیام تھا، اس وقت تو حکومت کس درجے کی تھی، کیا قوت و طاقت تھی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں ان کے قرب و جوار میں بھی بہت بڑی بڑی حکومتیں قیصر و کسریٰ کی موجود تھیں. اللہ رب العالمین اس وقت یہ کہہ رہا ہے، ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرو گے تو اللہ تم کو زمین میں خلافت دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور تمہارے اور ان کے اس دین کو قوت اور تمکنت، غلبہ اور تسلط عطا کرے گا جن کو ان کے لیے پسند کیا، یعنی اسلام کو۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد خوف کو بدل کر امن کی حالت کا قائم کر دے گا، یعنی خوف کو امن سے بدل دے گا، سہمے اور ڈرے ہوئے نہیں رہیں گے۔ یہ ایک خصوصی ماحول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے لیے پورا ماحول دشمن بن جاتا تھا، سماج اور معاشرے میں چلنا پھرنا رہنا اس کے لیے دوبر ہوتا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں تو کسی نے کلمہ پڑھا تو اس کی جان پر کلالے پڑ جاتے تھے، کیسے کیسے مظالم، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، ایک پوری داستان ہے اور انتہائی سنگین قسم کا باب ہے وہ، جو عہد اول کے سابقون الاولون نے قربانیوں کی شکل میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا قربانیاں دینے کے مترادف تھا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سماج اور معاشرے میں جھوٹ کا، ظلم کا، غلط آدمی یا اقتدار کا غلبہ ہو تو وہاں کلمہ حق بولنے سے بھی لوگ کتراتے ہیں، صحیح اور غلط میں جان بوجھ کے جانتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سچ کا ساتھ دینے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا اور پھر بہت سارے لیڈران اس پارٹی سے اس پارٹی میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ ان کے یہاں اصول نہیں ہے۔ ہاں، کل تک جسے برا کہتے تھے وہ اچھا بن گیا، آپ اس سے وابستہ ہو گئے، اور جو لوگ جن سے وابستہ ہوئے وہ ان پر الزام لگاتے تھے، ان سے جڑ گئے تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ یعنی آپ کے یہاں کوئی اصول رہا ہی نہیں۔ ایک ایمان والا انسان، انصاف والا آدمی، باضمیر انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے اصولوں پر، اپنے عقائد پر سودے بازی کرے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوف کے بعد امن، خوف کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ تو ایک تو یہ کہ جو عہد اول میں تھا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا ایمان یا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اسلام کو غلبہ ہوگا اور ایک آدمی آسانی سے مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہونے کے بعد اسے امن و امان اور اچھائیاں یا سہولتیں فراہم ہوگی۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو حکومت ملے گی، تمہارے دین کو غلبہ ملے گا، خوف کی حالت امن سے بدل جائے گی، اور جو لوگ ایسے ہوں گے ان کا ترہ امتیاز کیا ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ ان کی پہچان ہے۔ گویا یہ ایک معیار بنا لیجئے۔ پہلا یہ کہ حکومت ملے گی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ اگر ایمان اور عمل صالح، اس لیے اگر حکومت چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ایمان اور عمل صالح کو فروغ دینے، اختیار کرنے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہی نبی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کرتے تھے، یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان والا بناؤ، لوگوں پر محنت کی جائے۔ ایمان اور عمل صالح کو جیسے جیسے آپ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے امن، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی، امن و امان کی رحمت کا نزول ہوگا، طاقت اور قوت بڑھے گی آپ کی۔ لیکن میں اکثر آج کل یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس روحانی طاقت کو اور اس کی تاثیر کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ کی مادی قوت کے مقابلے میں آپ کی یہ روحانی قوت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ مادی طور سے بہت تعداد میں بڑھ گئے، بڑے ہتھیار اور اسباب پیدا ہو گئے، دولت آ گئی، تعلیمی ڈگریاں آ گئی، آپ کے پاس مختلف قسم کی قدرتی دولت کے ذخیرے آ گئے، زمین جائیداد پراپرٹی آ گئی، بہت کچھ مل گیا، لیکن اگر ایمان و عمل صالح کی دولت نہیں ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ آج کے ماحول میں، ہر ماحول میں دیکھیے، عہد اول میں میں نے کہا، اشارہ کیا تھا کہ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کو مسلمانوں جو مدینہ میں بود و باش اختیار کر رہے تھے، ان کے شاید تصور میں نہ رہا ہو کہ انتہائی کم مدت میں اللہ رب العالمین نے ان وعدوں کو کیسے پورا کیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز طور پر دنیا کے مورخین کو، فاتحین کو اور اس قسم کی جانکاری رکھنے والے تاریخ میں جو ہیں، ان کو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اتنی کم مدت میں کس طریقے سے 1/3 حصے سے زیادہ، دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے پر غالب آ گئے، فتح فاتح بن گئے،
اور یہ فتح صرف زمین کی حکومت کی نہیں تھی بلکہ دلوں کی تھی. زیادہ اہم یہ تھی کہ لوگ جہاں جہاں مسلمان پہنچے جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے، اور نئے نئے علاقے سے مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء، قرآن حدیث کے فقہا اور جانکار لوگ، مختلف فنون کے علوم کے ماہرین پیدا ہوئے. یہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، اور یہ عجوبہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے. یہ ایمان اور عمل صالح کی برکت. اس پوری امت میں سب سے زیادہ ایمان اور عمل صالح میں اعلیٰ معیار کے صحابہ کرام تھے. یہ بات دماغ میں رکھیے. وہ سب سے زیادہ اعلیٰ معیار کے ایمان اور عمل صالح تھے، تو ان کو سب سے تیزی سے غلبہ ملا. اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کتنے اسباب تھے، کیا کچھ تھا قیصر و کسریٰ کے سامنے، اتنی تیزی سے ان کو غلبہ ملا، تسلط ملا، حاکمیت ملی، مسلمانوں کو خوف سے چھٹکارا ملا، امن و امان ملا. اور جب یہ صورتحال دیکھی تو باطل پرستوں نے اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے سبائی ٹولہ اور کبھی دوسروں کبھی تیسروں کو بھیج کر ہمارے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے کھوکھلا کیا جائے. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، واقعہ کربلا ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، جنگ جمل، جنگ صفین ہو گئی، تو اس ٹولے نے یہ کرایا. لیکن اس تاریخ کو پڑھ کر ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے عوام کو، عام لوگوں کو، کہ مسلمانوں کی تاریخ بس ایسے ہی معاملات سے بھری پڑی ہے. یہ مخصوص علاقوں میں یہ جنگیں یا کچھ معاملات ہوئے، باقی پورے عالم اسلام میں امن تھا. ایک علاقے میں اگر یعنی 10% بھی ایسا نہیں تھا جہاں بد امنی یا جنگ و جدال کی کیفیت ہو. بہت کم حصے میں تھا معاملہ، اور باقی ہر جگہ خوشحالی تھی، امن و امان کا غلبہ تھا نسبتاً. اس کے مقابلے میں آج جمہوریت کی اور اس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں دوسرے حکومتوں کے اور نظاموں کے، دنیا کے بنائے ہوئے، لیکن کسی ملک میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. حکمراں طبقات، منسٹرز، وزیر جھوٹ بولنے میں ماہر مانے جا رہے ہیں، ان پر الزام لگایا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیجئے دوسرے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ ظالمانہ قسم کی چالیں چلتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سازشوں اور چالاکیوں سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی سیاست ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان سے کامیاب انبیاء کے بعد آپ کو کوئی سیاستداں نہیں ملے گا. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی غریب کا حق نہیں مارا، کسی شخص کو، کسی مظلوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ عدالت میں گہار لگا رہا ہے مظلومیت کی اور سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. ظالم طاقتور جو ہے وہ ضابطوں کی اور مختلف اصولوں کی، آئین کی مخالفت پر مخالفت کیے جا رہا ہے. ہماری ایجنسیز، کمیشن جو ہے خاموش ہیں، اور اگر کوئی مخالف کو کر رہا ہے تو چھوٹا سا معاملہ کرے فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. ایمان اور عمل صالح کے یہ ظاہر سی بات ہے خلاف ہے، اور امن و امان کے خلاف ہے. بہرحال مدعے کی بات، عقیدے کی بات، اور میں اس قاعدے کو یہاں شامل کرنے کی ایک وجہ تربیت اور اصلاح کے باب میں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ جو لوگ نئے نئے آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ان کو حق دلانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جذباتی باتیں کرنا، الٹی سیدھی پلاننگ کرنا، اور کسی کو مارنے اور کسی کو جو ہے تباہ کرنے کے پلاننگ کرنا، یہ چیزیں اسلامی تعلیم کا حصہ قطعی نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، اور اس طریقوں سے کبھی بھی مسلمان پنپ نہیں سکتے. یہ جو عالمی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے نام پر ہم یہ کریں، ان کے یہاں جذباتیت اور نوجوانوں کو جھونک دیا مختلف قسم کی مصیبتوں کے دلدل میں، اور اس کے بعد اگر کہیں ان کو عارضی یا کسی طریقے سے حکومت ملی بھی تو یہ وہ کام نہیں کرتے جس کا مقصد ظاہر کرتے ہیں. حکومتیں ملنے کے بعد کہا کہ آزادی اور حقوق انسانی ہمارے نزدیک اسلام سے زیادہ اہم ہے. یوسف القرضاوی نے الجزیرہ کے انٹرویو میں کہا تھا، اور ان کے بعض اور لیڈران نے کہا کہ حقوق شیعوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ یا دوسرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے سامنے مت کہیے برا بھلا، پیچھے کہیے چل جائے گا. تو آپ
اسلامی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف آپ ساتھ دے رہے ہو، اجازت دے رہے ہو، عقیدے کو آپ نے لپیٹ کر رہے، تو کون سا اسلام آپ قائم کرنے کی بات کرتے ہو؟ کہاں ہے اقامت دین؟ یہ انتہائی بکواس بات ہے۔ جیسے سیاسی پارٹیاں لوگوں کو رجھانے کے لیے دنیا کے کچھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جملے بازیاں کرتی ہیں، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اسے بھول جاتی ہیں، گھماتے پھراتے رہتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ان کا ہو گیا کہ یہ دین کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ان سے زیادہ برے ہوئے ہیں کہ جو دین کا نام استعمال کر کے کرسی کی بحث کر رہے ہیں، اقتدار اور سیاست چاہتے ہیں، اور جب اقتدار ملتا ہے تو دین کو کنارے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اقتدار ملتا ہے تو میرے ساتھ شرک کچھ بھی نہیں کرتے، میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اگر شرک ہو رہا ہے ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، ان کی حکومت یا سیاسی معاملہ کچھ ہو جائے تو اس پر، اور ان کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ توحید اور شرک کے مسائل ان کے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ہاں، سیاسی معاملات میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے مخالفین جو ہے ان کے نشانے پر ہوتے ہیں، ہر قسم کی ہتھیار ان پر داغے جاتے ہیں، اور جن کا یہ ساتھ دیتے ہیں وہ ایران ہو، ترکی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہم خیال ہیں، ہم مشرب ہیں، تو وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، ہاں، یا پھر تصوف کو ہوا دے رہے ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے کو اختیار کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پورا دین کی بساط ہی پلٹ گئی۔ یہ بات دماغ میں رکھیے، شاید میں نے جو باتیں کہی ہے اگر آپ اس کو سمجھیں، پچھلے دروس اور خطابات میں یہ باتیں چونکہ آتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے کچھ نتیجے کی باتیں بیان کی تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو، اور اس اصول کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ جاننا چاہیے۔ دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا، ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار نہیں کرے گا، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی فسق فجور، اللہ کی اطاعت سے اور دین سے آپ جتنا نکلتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، یہ وعدے اتنے آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ مسلمانوں کے آج حالات پر غور کیجئے، صرف اس ایک آیت کی روشنی میں، کہ ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہماری سنی نہیں جا رہی ہے، ہاں، ظلم و زیادتی کے ہر طرف شکار ہیں، مظلوم بھی ہیں اور ظالم بتائے جاتے ہیں۔ ہاں، آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان سے ڈر ہے اکثریت کو، الٹا معاملہ، ان سے خوف ہے، اور الٹی سیدھی خبریں گاہے بگاہے آتی ہے کہ پوجا کرنے والوں کو انہوں نے مار دیا، ایسا کر دیا، اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے، فیک نیوز بنائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے، کچھ خاص واقعات کو جو ہے رنگ دے دیا جاتا ہے، عمومی رنگ کا، عمومی طرح کا۔ ایک چوری کرنے والا غیر مسلم ہو کوئی بات نہیں، مسلمان ہو تو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال اختیار کی گئی ہے ہمارے یہاں، جو ہم نے یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہر طرف مغلوبیت کا شکار ہے، اس آیت کے آئینے میں دیکھ لیجئے کہ جو کفر کرے گا، ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کرے گا، تو تھوڑے فاسق ہیں، ان کو یہ وعدے نہیں ملیں گے کہ زمین میں خلافت ملے، تسلط ملے۔ آپ ایمان کو، عقیدے کو درست کرنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ اسلامی حکومت اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں وہ غور سے، وہ خاص طور سے سنیں، اور عام مسلمان بھی اس کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم ایمان اور عمل صالح پر محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری سن کے ہماری حکومت دے دے، اقتدار دے دے، مسلمانوں کو غلبہ دے دے، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں کو ختم کر دے۔ کیسے ہوگا؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے ایمان اور عمل صالح والے بنیں، شرک سے دور ہوں، توحید کو قبول کریں، پھر اس آیت کے آگے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں شیخ نے دوسری ایک آیت پیش کی سورہ حج کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اقتدار اور امن و امان کے لیے توحید اور شریعت قائم کرنے کی شرط لگائی ہے۔ اقتدار اور امن و امان کے لیے توحید، یہ عقیدہ ہو گیا، شریعت کو قائم کرنے یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنا کی شرط کو قائم کرنے کی شرط لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، سورہ حج کی آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ، مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، قوت اور غلبہ حاصل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو وہ نماز قائم کریں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نماز قائم کرنا اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کے حق کی ادائیگی میں سر فہرست عمل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، ان سے ہمدردی رکھنا، ان کے ساتھ نرمی برتنا، اس میں بڑی عبادت زکوٰۃ
کی عبادت ہے. ہاں تو زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے، برے کام سے روکیں گے. سنا آپ نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان حاکم کون ہوتا ہے کہ حکومت مل جائے تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، نیکی کا حکم دے، معروف کا حکم دے، برائی سے روکے. اب معروف کیا ہے؟ سب سے اہم توحید ہے. یہ ایک مسلمان حکومت کا کام یہ ہے، یہ شرط ہے، معیار ہے کہ ایک مسلم حاکم کو کیا کرنا چاہیے. اب دنیا میں آج جتنی مسلم حکومتیں ہیں اس کو اس قرآن کی اس آیت پر پرکھ کے دیکھیے کہ کون سی مسلم حکومت ہے جو نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کراتی ہے، مسجدیں بناتی ہے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتی ہے، عام مسلمانوں کو کی مدد کرتی ہے، کرواتی ہے، اس کا سسٹم قائم کرتی ہے، نیکی کا، معروف کا حکم دیتی ہے. معروف ساری اچھائیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سب سے پہلا معروف توحید ہے. توحید کا حکم کون سی حکومت کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے لائن سے، میرے علم کے مطابق سعودی عرب اور کویت کافی حد تک، یہ دو ملک ایسے ملیں گے، اور عربوں میں ایک آدھ اور ملک جہاں غالب طور پر آپ کو توحید نظر آئے گی. شرک، بت پرستی یا قبر پرستی، شخصیت پرستی کا خاتمہ نظر آئے گا. کھلے طور سے نہیں، چھپ چھپا کر کریں الگ بات ہے. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں مندر بن رہے ہیں مسلم ملکوں میں، سعودی عرب میں نہیں بنا، اس لیے شور بھی زیادہ نہیں ہوا. ہاں سعودی عرب میں مخالفین بھی بہت سے کہتے ہیں کہ وہاں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب شرک کرنے والوں کو وہاں سزا دی جاتی ہے، روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. حجاج کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے حجاج ایسے ہیں جو کچھ خرافاتی کام کرتے ہیں غیر ثابت شدہ، تو یہ آرام سے انہیں سمجھاتے ہیں. ان کو سزا نہیں دے سکتی اس لیے کہ حاجی اور مہمان کی حیثیت سے ہیں، بتاتے ہیں کہ حاجی یہ بدعت ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ وہابی ہیں، وہ گمراہ ہیں، بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، اور ایسا نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں کرتے. لیکن اس راستے سے آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں شرک نہیں ہے، تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. برائیوں میں سر فہرست بدعت ہے، شرک ہے، شرک کے بعد بدعت ہے. شرک اور بدعت کہاں نہیں ہے؟ کس مسلم ملک میں نہیں ہے؟ پاکستان، ایران تو مجموعہ ہے، ہاں مرکز ہے شرک کا، باطنیت کا، اسلام مخالف تحریکوں کا، مسلم مخالف طاقتوں کو افراد اور مختلف قسم کی چیزیں فراہم کرنے کا، سازشیں رچنے کا. یہ ابھی ڈرامہ کیا گیا نا، حملہ کرنے کا دونوں طرف سے، تماشا تھا. ہاں آ رہی ہے ان کی کلپس دیکھیے، ان کے یہاں کیسی قبر پرستی ہوتی ہے، کس طریقے سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام پر لعنت بھیجی جاتی ہے نمازوں میں. ہاں مسلمانوں کو کافر کہا جاتا ہے. اب اس کو لوگ دہشت گردی یا پتہ نہیں کیا کیا نام دے میں، یہی کوئی سنی یا سعودی عرب کے یہاں ہو جائے تو دیکھیے کیسا طوفان کھڑا ہوگا. تو وہاں شرکیات ہیں، ہاں ترکی، دنیا کی فواہش، بے حیائیاں، یہ تو خیر عمل کی ہے. ہاں کھلے طور پہ جو ہے مزارات اور مشاہد اور مقابر ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے. تصوف کا مرکز ہے، اس پر کوئی ایک لفظ نہیں سنیں گے. ابھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے واللہ، لیکن بتاتے ہیں کہ وہ ترکی کی کوئی فلم تھی، بڑی ٹی وی پہ مقبول تھی، اس میں بھی شرکیات. ابن عربی کو جو بتایا گیا، جو وحدت الوجودی شخص تھا، اس کو مرکزی ایک خصوصی کردار بتا کر دکھایا گیا، اس کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو یہ شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی حکومت ملے گی تو شرک سے، منکر سے روکیں گے. کون سی ایسی مملکت ہے؟ وہ مملکت ہے جس کو کفار، یہود و نصارہ جس سے ڈرتے ہیں، جس سے ان کو ٹینشن ہے. روافظ جس کے خلاف ہمیشہ کبھی چوکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں سازشیں کرنے اور مخالفت کرنے میں. اور ان کے گرگے جو دنیا میں اسلام پسندی کا جھوٹا مظاہرہ کرتے ہیں، جاہلانہ، یہ ساتھ دیتے ہیں ان کا. یعنی انڈائریکٹلی یہ توحید کی تحریک کے مخالف ہے. یہ اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کو اور اسلامی دعوت کو، توحید کے عقیدے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بدعتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں، وہ اس کام کے کرنے والوں کی مخالفت کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. عالم اسلام کا یہی منظرنامہ ہے. اور جب یہ منظرنامہ رہے گا تو برکتیں، رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ ہاں جو لوگ اہل توحید ہیں نا، وہ اس دنیا میں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے لیے رحمت ہیں
کہ وہ اللہ کی اس کائنات کے بنانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، توحید پر عمل کر کے قائم رہ کے مخالفتوں کو جھیل رہے ہیں، شرک اور بدعت کا رد کر کے وہ اس دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہیں، اہل توحید کہیں بھی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو زمین میں قوت ملتی ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہی سارے معاملات کا اختیار ہے، اسی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ میں شیخ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، چنانچہ اب خلافت راشدہ اسی وقت ممکن ہے جب اسے پہلی خلافت راشدہ کے مطابق قائم کیا جائے جو منہج نبوی پر قائم تھی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ یہاں اس معنی کو میں اپنے الفاظ میں یوں بھی کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو، آپ کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے گا، تبھی ہمیں خلافت ملے گی۔ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو یا کچھ چیزیں کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے سیاسی مسائل، سماجی مسائل، اقتصادی مسائل دنیا داروں اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے حل ہوں گے، تو یہ آپ کو دین کے سلسلے میں آپ کی اور ہماری جہالت ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے جیسے ہماری آخرت جس راستے سے سنورے گی اسی راستے سے دنیا بھی سنورے گی۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، عن حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها۔ عربی عبارت چھوڑ کے لمبی روایت ہے، ترجمہ صرف پڑھوں۔ کہتے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی، پھر اللہ جب اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر گامزن یعنی اسی راستے پر چلنے والی خلافت ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھر اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ کیا پھر اس کے بعد ثم تکون ملکن عاظن، ملوکیت، اس پر لوگ بہت اچھلتے کودتے ہیں، اور یہ ملک عاظ اور یہ کہہ کے یہ دور کو متعین کر کے عہد اول کے کچھ مسلمان حکمرانوں کو ان حدیثوں کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں کہ ان کے ہاں دیکھیے اس حدیث کے مطابق وہ کاٹ کھانے والی ملک ہے۔ آج کی کوئی حکومت وہ جو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا ان کی حکومت جو مسلمان تھے، جو کافر نہیں تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان تھے، کیا ان کی حکومت اگرچہ اس میں کچھ انحراف رہا ہو، ان کے اندر کچھ ظلم اور زیادتی رہی ہو، کیا آج ان کے جیسا بھی اتنا اچھا بھی جتنی اچھائی ہے ان کے یہاں تھی کوئی مسلم حکمراں ہے؟ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، رافضیوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، پہلے یزید، اور ہمارے یہاں بہت سارے سنی بھی اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ پھر چونکہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں، امیر معاویہ جو ہے جنگ صفین میں حضرت علی کے سامنے تھے، تو یزید کے بعد حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کو متعین کرنے والے حضرت عمر فاروق تھے، ان کو قائم رکھنے والے عثمان غنی تھے، تو وہ بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ اور ان تمام جو ہے صحابہ کو، خلفاء کو، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سارے مسلمان صحابہ کرام۔ پھر حضرت یزید کے ہاتھ پر بھی بہت سے صحابہ نے بیعت کی تھی۔ یہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے یزید کی تعریف کر دی تو طوفان کھڑا کرتے ہیں، کیا بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایسے متعدد صحابہ، خود حضرت علی کے ایک بیٹے جو کیا نام تھا، محمد بن حنفیہ، وہ بھی حضرت یزید کی تعریف کرتے تھے۔ وہ آج کے دور میں آ کے ان کا جملہ کہہ دے تو ان کے خلاف محاذ کھڑا ہو جائے، تحریک اٹھا لی جائے، اور روافظ کے اثرات سے ان کو جو ہے مجبور کیا جائے، پریشان کر دیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، اور ہو سکے تو پھر ان کی جان سے بھی کھیل لیں۔ صحابہ کرام یہ آج کے انجینئر اور جاہل جو علامہ بنتے ہیں، ان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ ان صحابہ کرام اور ان کو یزید کو جو نشانہ بناتے ہیں تو گویا یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ سے زیادہ جانتے یہ ہیں، ان سے زیادہ بہادر یہ ہیں۔ جو وقت کے لوگوں سے بکتے ہیں، روافظ کے ایجنٹ بنتے ہیں، وہ اتنے بہادر ہو سکتے ہیں کیا جتنا وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں۔ یہ تو سودے بازیاں کر رہے ہیں ایمان اور عقیدے کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا انہوں نے، ایگریمنٹ کیا ہے، اور ہمارے لوگ ہو رہے ہیں۔
اس موٹی موٹی سیدھی سیدھی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک عاص، ملک عاص جو کاٹ کھانے والی اس ملک، اس وقت بھی آپ مجھ کو بتائیے کہ جس وقت یہ حکومتیں قائم ہوئی تھی کتنے محدثین، مفسرین، صلحاء، فقہا ایسے تھے جنہوں نے گروپ بنا کے ایسی حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کیا، تحریک چلائی، خفیہ بیعت کی اور ان کے خلاف جو ہے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے محنت مشقت کی. کیا کوئی ایسی مثال محدثین کی، اہل حق کی ملتی ہے؟ ہاں، وہ تو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر ظالم بھی ہو کوئی حکمراں تو اس کی سماعت کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر آپ ایک ظالم حکمراں کی مخالفت کرتے ہو، اس میں پچھلے دروس میں یہ بحث بہت لمبی گزری ہے، آپ ضرور سنیے گا اسے. آپ اگر کسی مسلمان حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں جو نقصان ہوگا نا، ہاں، وہ بہت بڑا ہوگا، پوری ملت کا، پورے مسلم سماج کا. اتنا بڑا نقصان کہ اس کے ظلم و ستم کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے بہت چھوٹا ہے. اگر ایک مسلم حکمراں کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو اس کی خامی سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کی ذات کو پہنچ رہا ہے، اس کے اپنے خاندان یا گھر تک محدود ہے، وہ اس کی ذات تک محدود ہے. لیکن جب کوئی تحریک چلائی جاتی ہے مخالفت کی، ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلاف نے کہا ہے، تو اس سے پورے عالم اسلام، مسلمانوں کی دعوت، ایک دوسرے کے سے دشمنی، رنجش، تناؤ، سازش، اس کو فروغ ملتا ہے. اسلامی دعوت کنارے آج دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے نوجوانوں میں جتنا آپس میں لڑنے کے لیے ٹائم فرصت ہے غیر ضروری بحثیں کرنے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اور واٹس ایپ پہ یہ لکھ رہے ہیں، اس کا جواب وہ دے رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہاں، گھنٹوں لگاتے ہیں، قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی جماعت کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے فائدہ، بلکہ خود کا وقت ضائع کرتے ہیں. تو کام وہ کیا جائے جو مفید ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، جب یہ حکومتیں آئیں، وہ کوئی بھی ہو نام، تو صحابہ نے یا تابعین نے، تابعین نے، محدثین نے، جو اہل حق تھے اور جن سے زیادہ بہادر آج کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، نہیں موجود، ان لوگوں نے ان حکومتوں کی کتنی مخالفت کی، ان کے خلاف سیاسی تحریک چلائی. کیا غور کیجئے، پڑھیے اہل حق کا طریقہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کا اصول کیا ہے. پھر اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ کاٹ کھانے والی سلطنت، بادشاہت. پھر اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا. اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی، اور وہ بھی ملک اس کے بعد جو ہوگی تو حدیث میں ہے ثم تکون ملکن جبریہ، جبر اور ظلم والی حکومت، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا. اب آج آپ سرٹیفکیٹ دیتے بیٹھیں، یہ لوگ اس بحث میں جو نوجوانوں کو الجھاتے ہیں، فلاں پر یہ فٹ ہوتی ہے، چلو ہو گئی، تو میں آپ یا آج کے نوجوان اس کے مکلف ہیں کہ اس کو یہ ظلم اور ظالم و جابر کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو جہنم رسید کریں؟ یہ آپ کا میرا کام ہے؟ بلا وجہ کی بات. ہاں، سلف کا کہنا ہے، قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ امت تھی گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا ان کو، ان کے لیے ہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ کے لیے ہے. اب آپ سرٹیفکیٹ بیان کرتے ہوئے، ارے آپ تو اس کی تعریف کر رہے ہو، تو آپ تو ایسے، اور وہ تو اس نے تو یہ کیا تھا، وہ ظالم تھا. ٹھیک ہے، ظالم تھا، مان لیا فلاں ظالم تھا، تو اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈینڈورا پیٹا جائے؟ ایک آدمی ظالم تھا، ہاں، ایک بادشاہ گزر گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے ظالم کہنے یا نہ کہنے کے تعلق سے شریعت نے، اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے کہ ہم یہ بیان کرتے پھریں، کتابوں میں لکھیں، تقریروں میں بیان کریں، ہمارے نوجوانوں کو، اگلی نسل کو اس کا سبق دیں کہ دیکھو وہ ظالم تھا. توحید معلوم نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے جو حقوق ہیں وہ پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور دین کی بنیادوں اور اصولوں کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ غیر ضروری چیزیں جس کے ہم مکلف نہیں ہیں اس میں الجھاتے ہیں. ابھی آئیے، آ رہا ہے محرم، اس وقت دیکھیے گا کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ کلپس چلے گی، ہاں، کچھ لوگ نکال کے دہرائیں گے، قابلیت کا مظاہرہ کریں گے، اس پر بحث ہوگی، وہی ہر سال وہی سوالات، وہی جوابات، وہی گھما پھرا کے، واقع کربلا، یزید، حسین، ہاں، رضی اللہ عنہم، ہاں، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا. تو کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول نے کہی اور ایسا ہوا، لیکن اس میں موقف ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. ہاں، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا ظلم، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا. پھر اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا. پھر طریقۂ نبوت پر گامزن خلافت آ جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اقتدار
یہ جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، زمین میں اقتدار علم نافع اور عمل صالح ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ماخوذ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ آیت پیچھے گزری، لیکن پہلا جملہ پہلے نہیں تھا، یہ سورہ حج کی آیت کہ پہلے جملے میں کیا ہے کہ یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کے دین پر چلے گا، صحیح عقیدہ اور ایمان و عمل اختیار کرے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ہاں بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، کیسے بھی حالات ہوں اللہ قوی ہے، کوئی بھی طاقت قوت ہو کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اللہ کے فیصلے کو روک اور ٹال نہیں سکتی، وہ عزیز بھی ہے، اس کی طاقت سے کوئی چیز کوئی طاقت اتنی ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اور کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ ہاں اور وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ مزید ارشاد باری ہے، یہ سورہ نور کی آیت پھر سے شیخ فوزان نے نقل کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کیا کہ زمین میں اقتدار و تمکنت کے اسباب، یعنی کس بنیاد پر زمین میں قوت و اقتدار انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح، اور ایمان علم کو شامل ہے، ایمان اور عمل صالح، اور ایمان کے لیے علم حاصل ہونا ہوگا، تقلید اور جہالت نہیں چلے گی۔ عقیدے میں مقلدین بھی کہتے ہیں کہ تقلید نہیں چلے گی، ایمان علم کو شامل ہے، کیونکہ علم کے بغیر صحیح ایمان کا ہونا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے سورہ نور کی وہی آیت نقل کی کہ جب اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دے گا، دین کو، اسلام کو جو پسند کیا ہے جن کے لیے، اس کو غلبہ دے گا اور خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، آخر آیت تک۔ اس میں شیخ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب زمین میں اقتدار اور تمکنت کے اسباب ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپ ایمان اور عمل صالح والے ہو جائیں۔ اب ایمان اور عمل صالح میں یہ چیزیں شامل ہیں جو آیت میں بیان کی گئی کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، آپ برائیوں سے سمجھوتا کر لیں۔ ہاں برائیاں دیکھ رہے ہیں، روک سکتے ہیں، نہیں روک رہے ہیں، بڑا آدمی ہے خاموش ہے، غلط کو غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں، غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، سازشوں میں حصے دار بن رہے ہیں، تو برائی سے روکنے والے آپ نہیں کہلائیں گے، کتنی بھی فضائل پہ عمل کر رہے ہیں آپ۔ یہ صفت ایمان والوں کی موجود نہیں ہے، اور جب یہ نہی عن المنکر کسی سماج میں نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمانوں، میں نے کہا کہ جو صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہمارے سماج میں 2-4 لوگ بھی اگر ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ ان کی برکت سے ہمارا سماج چل رہا ہے۔ کب ہم پر بھی بموں کی بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، سونامی آئے، زلزلہ آ جائے، نہیں کہہ سکتے۔ یہ رکتا ہے اس وقت تک اللہ کا عذاب، جب تک دین پر عمل ہو، برائیوں کو غلبہ نہ ہو، اور سماج میں برائیوں سے روکنے والے موجود ہوں۔ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں نا، شرک سے منع کرنے والوں کو، بدعت سے روکنے والوں کو، ہمارے یہاں بھی لوگ برا لگا ہے، کیا ضرورت ہے ان میں پڑھنے کی؟ ضرورت ہے۔ آپ کی کشتی میں چھید کرنے والے ہیں وہ لوگ جو شرک اور بدعت اور خرافات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان چھید کرنے والوں سے روک رہے ہیں۔ نہیں روکیں گے تو چھید ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا، اور کشتی ڈوبے گی تو آپ بھی ڈوبیں گے۔ تو اہل ایمان جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، توحید کو پھیلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، وہ پورے قوم کے لیے، پورے سماج اور پورے امت کے لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ ان کی قدر کیجئے، ان کی مخالفت مت کیجئے۔ مگر ہمارے یہاں ان کی مخالفت ٹرینڈ بن گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب زمین میں اقتدار اور تمکنت کے اسباب ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان امور کو پورا کریں تاکہ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو، اور اگر ان میں سے کسی امر کے اندر کمی کریں گے، اسی اعتبار سے تمکنت اور اقتدار میں بھی کمی آئے گی یا ختم ہو جائے گی۔ یعنی مسلمان جتنا ایمان اور عمل صالح میں پیچھے ہوں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کمی کریں گے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتیں گے،
جتنا پیچھے ہوتے جائیں گے اتنا اقتدار، تسلط، غلبہ، مسلمانوں کی دھاک، مسلمانوں کی قوت کم ہوتی چلی جائے گی، اقتدار چھن جائے گا، دشمنوں کا غلبہ ہوگا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اور پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی درگت کیا ہے۔ اگر اس کو سدھارنا ہے تو یہ اوصاف پیدا کرنا ہوں گے۔ یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ اصول کوئی کسی کے دماغ کی اپج یا استنباط، اپنے افکار کا استنباط نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے براہ راست ماخوذ اصول ہے۔ آخری پیراگراف میں کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ادوار کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے کہ پہلے خلافت ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی، پھر خلافت ہوگی، تو یہ لوگوں کے حالات میں، بہت غور سے، لوگوں کے حالات میں تغیر، تبدیلی آنے کے اعتبار سے ہے۔ جیسے جیسے لوگ بدلیں گے حکومت بدلے گی۔ ہم حکومت کو، اقتدار کو اور حکمراں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں۔ جیسے ہم بنیں گے ویسے ہمارے اوپر اللہ حکمراں مقرر کرے گا۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ بہت بے شرم، بہت جھوٹے، بہت دغاباز حکمراں مسلط ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بے شرمی ہے، دغابازی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تب ایسے حکمراں ملے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم ہر قسم کے گناہ کرتے جائیں تو کیا یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسا حکمراں ملے گا؟ وہ تو چھوڑیے، ہم تو، انہوں نے لکھا کہ ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے حکام کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے لائق بننا ہے تو جتنا ایمان اور عمل صالح، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سچائی کا ساتھ دینا، برائیوں کا ساتھ نہ دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جتنا ہم اختیار کریں گے، ہمارے سماج میں یہ چیزیں جتنی پروان چڑھے گی اتنی بہتری آئے گی ہمارے اندر، اور ہمارے حکمراں بھی اتنے اچھے ملتے جائیں گے۔ چنانچہ اگر وہ یعنی مسلمان اپنی حالت ٹھیک کر لیں اور ان امور کو پورا کریں تو ان کے لیے بھی خیر و بھلائی، امن و امان اور استقرار اور زمین میں اقتدار و تمکنت حاصل ہوگی۔ لیکن جب یہ چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جائیں گی تو تمکنت اور اقتدار بھی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ بدلہ عمل کی جنس سے ہی ہوتا ہے، جیسے آپ کریں گے ویسا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ چنانچہ جب سبب پایا جائے گا تو مسبب بھی پایا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح سبب ہیں، یہ سبب جب ہم نے اختیار کیا تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا جو مشروط ہے، شرط ہوگی تو مشروط ملے گا، اور اگر جب سبب نہیں پایا جائے گا تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا۔ ہمارے اندر ایمان، عمل صالح، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے تو یہ مسبب، اس کے اندر کمی ہوگی۔ جس قدر کمی ہوگی اسی قدر مسبب کے اندر بھی کمی پائی جائے گی۔ یہی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یہی اللہ کا قانون اور اصول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔